اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا صراطا سویا والصلاة والسلام علی من مبعوث رحمتا للعالمین بشیرا ونذیرا محمد بن عبداللہ وعلی آلہ الغر المیامین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین. قال اللہ سبحانہ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ نبيه الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خداوند عالم نے جب رسول اسلام کو حکم فرمایا تبلیغ کا تو آپ نے پہلا کلمہ جو لوگوں کے سامنے پیش کیا وہ فرماتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. تمہاری نجات، تمہاری کامیابی، تمہاری استقامت اسی صورت میں ہے کہ خدا وحدہ لا شریک کی خدائی اور اس کے خالق ہونے کا، اس کے معبود ہونے کا تم اقرار کرو. یہی وہ کلمہ تھا جو مشرکوں پر بلکہ یہود و نصارہ پر بھی جو ظاہراً مشرک نہیں تھے ان کے لیے بہت سخت تھا یہ جملہ. اس لیے روایات سے ملتا ہے کہ ایک مدت رسول اسلام جب مکہ میں لوگوں کو دعوت توحید دیتے تھے، لوگ جو اس وقت مسلمان ہوئے تھے یعنی جنہوں نے اقرار توحید اور اقرار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا، وہ کسی واجبات کے پابند نہیں تھے، ان کو حکم ہی نہیں تھا کسی واجبات کا، بھلے وہ واجبات بھی ادا نہیں کرتے تھے بلکہ بعض چیزیں جو محرم ہیں جیسے شراب کی پینا اور بہت سارے محرم چیزیں ان کا ارتکاب کرتے تھے. اس کے باوجود جو انہی ایام میں مر گئے صرف کلمہ توحید کی سبب سے وہ جنت میں گئے. یہ آیت کی طرف، اس آیت میں جو آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے. فرمایا ہے خداوند عالم نے الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے اقرار توحید کیا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب صرف خدا ہے. ثم استقاموا، نہ صرف زبان سے یہ کہا بلکہ دل سے کہیں اور اس پر ثابت قدم رہے. ثم استقاموا تنزل الملائکۃ، جب موت ان کو آئے گی تو موت سے پہلے فرشتے خداوند عالم کی طرف سے ان کے پاس آتے ہیں ایسے مومن کے پاس جو خدا کی توحید کا اقرار کرے اور اس توحید پر باقی رہے. اور روح اور جبرائیل بھی ان کو لے کے آتا ہے. قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ، اور پھر بشارت دیتے ہیں اس کو لا تخافوا ولا تحزنوا، یعنی خوف ہوتا ہے انسان کسی چیز کے مستقبل میں اس سے ابتلا ہونے پر، تو ان کو خوشخبری دیں گے کہ اب تم قیامت سے نہ ڈرو، تمہارے لیے قیامت میں رحمت خدا ہوگی. ولا تحزنوا، حزن ہوتا ہے انسان کو جو نعمتیں چھوڑ جاتا ہے مرنے کے بعد، وہ خیال ڈرتا ہے اس کی اولاد کہاں ہوگی، اس کے بقیہ خاندان کا کیا حشر ہوگا، اس کے مال و اسباب جو اس نے زحمت سے کمائے تھے اس کا کیا حشر ہوگا. تو ہمارے فرشتے ان کو اطمینان دیں گے کہ تم خود قیامت سے نہ ڈرو، اور جو دنیا تم چھوڑ رہے ہو اس پر بھی تمہیں حزن و ملال نہیں ہونا چاہیے. وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور تمہیں ہم بشارت دیتے ہیں اس جنت کی کہ جس پر تمہیں وعدہ دیا گیا تھا. اس آیت میں ہم ملاحظہ کریں تو خداوند عالم نے مومنین کے دو کاموں کے عوض میں کیا نعمتیں عطا کی.
وہ دو کام جو ہم اس کو کرتے ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم خدا کو وحدہ لا شریک سمجھیں، دوسرا یہ کہ اس پر ثابت قدم رہیں، اور ظاہر ہے ثابت قدم رہنا بعین ہی وہی توحید ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف ایک کام کریں گے کہ ہم توحید کے قائل ہو جائیں اور ثابت رہیں۔ ثابت رہنا اسی توحید کی کا جز ہے۔ جو انسان موحد ہو جائے اور ثابت نہ رہے وہ موحد نہیں ہے، یعنی تم موحد ہو جاؤ۔ جب ہم موحد ہو جائیں تو اس کے بعد یہ بعد والی نعمتیں جو فرشتے ان کو بشارت دیں گے، الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم، فرشتوں کا آنا، رحمت فرشتوں کا آنا یہ ایک نعمت ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اور وہ روح الامین بھی آئے گا، یہ بھی ایک رحمت ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اللہ پھر ان کو یہ کہیں گے کہ تم ہم مستقبل سے یعنی قیامت سے نہ ڈرو، موت سے بھی نہ ڈرو، ولا تحزنوا، جو چھوڑ رہے ہو دنیا میں اس پر بھی اس کا غم دل میں نہ رکھو، وابشروا، تمہیں بشارت ہو، یہ اور ہے بشارت کے بعد وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، وہ جنت کی تمہیں بشارت دیتے ہیں جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا تھا۔ یہ سب نعمتیں صرف ایک کام کے عوض میں ہیں، انسان موحد بن جائے، توحید کا قائل ہو اور توحید پر باقی رہے۔ تو یہ خداوند عالم کی طرف سے نعمتیں ہیں انسان کے لیے، اگر وہ صحیح مومن اور صحیح وحدہ لا شریک توحید کا ممکن نہ ہو اور توحید پر باقی رہے ساری زندگی اور اسی توحید پر ہی مرے۔ ہم شہر محرم، مہینہ محرم کو دیکھنے والے ہیں، ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم محرم کے لیے تیار ہو جائیں۔ محرم کے لیے تیاری نہ صرف ہم کرتے ہیں بلکہ فرشتے بھی کرتے ہیں، جیسا کہ روایت میں ہے کہ ابتداء محرم سے وہ مولا کی وہ قمیص جو تیروں اور تلواروں اور نیزوں سے پھٹی تھی، پہلے اس قمیص کو فرشتے کھولتے ہیں، جس کے اثر سے ہر مومن کے دل میں رنج و غم پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف ہم ماہ محرم کے لیے تیار ہوتے ہیں بلکہ فرشتے بھی خدا کے حکم سے اس محرم کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہم کتنی بھی زحمت اٹھائیں وہ امام حسین کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ میں ایک روایت مومنین کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک جوان متوکل عباسی کے ایام میں جب اس مشعوم نے بھلے کہ امام حسین کی قبر کو مسمار کیا تو لوگوں کو اس کربلا کی جگہ پر آنے سے منع کیا، اور وہ کربلا کے وہ جگہ جہاں مولا کی قبر تھی اس کے گرد حاضر سپاہیوں کو اس نے کھڑا کیا ہوا تھا کہ کوئی شخص ان کی قبر کی جگہ پہ بھی نہ آئے۔ قبر تو نہیں تھی، بھلے اس کی جگہ نہ آئے۔ کچھ لوگ زیارات ہمیشہ کرتے تھے، وہ محروم ہو گئے۔ ایک زائر کے بارے میں روایت ملتی ہے، بڑے علماء تاریخ نے اس کو لکھا ہے، اور وہ شخص کہتا ہے میں نے صبر کی زیارت کو چھوڑ کر، لیکن میری ایسی حالت ہو گئی کہ اب مجھ میں صبر کی قوت باقی نہ رہی۔ میں نے کہا میں زیارت کروں گا خواہ میری گردن بھی کٹے۔ تو اس نے اپنے دوستوں میں سے ایسا دوست تلاش کیا جو بھی اسی عقیدے کا مالک تھا۔ تو کہتے تھے کہتا ہے کہ ہم دن کو زمین پر سوتے تھے اور رات کو سب حرکت کرتے تھے۔ اس طرح وہ کربلا کے قریب پہنچے، دور سے دیکھا پہرے دار متوکل کے فوجی بھلے اس جگہ جہاں امام حسین کی قبر ہے اس کے گرد پھر رہے تھے تاکہ کوئی اس جگہ کے قریب بھی نہ جائے۔ تو ہم نے دن میں کہتا جگہ کا تعیین کی کہ جہاں وہ قبر ہوگی، تو
تو ہم کہتے ہیں رات کے وقت منہ کے بل چلتے ہوئے ہم اس مقام تک پہنچے کہ جہاں ہمیں احتمال تھا کہ قبر تھا. کیونکہ میں پہنچ تو گیا لیکن میرے دل میں ابھی سکون نہیں پیدا ہو رہا تھا. میں یہ چاہتا تھا کہ میں مولا کی قبر کو مس کروں. اس حالت میں دنیا رات کی تاریکی اور وہ سانس بھی اونچی بلند طریقے سے نہیں لے سکتے تھے تو کیسے کسی سے پوچھے کہ حسین کی قبر کہاں ہے. کہتے ہیں اس حالت میں خدا نے عالم نے مجھے ایسا متوجہ کیا کہ میں تھوڑی زمین کی مٹی لے کر اس کو سونگتا تھا. تھوڑا آگے ہو کر دائیں طرف بائیں طرف میں نے مٹی کو چومتا تھا اور سونگتا تھا. ایک مٹی کو میں نے ایک جگہ دیکھا بہت اس میں خوشبو، بہت عمدہ خوشبو، بہت طاقتور خوشبو مجھے نظر آئی. میں نے اس کا احساس کیا. میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا، وہ ساتھی جو ہے وہ عطر و خوشبو بیچنے کا تاجر تھا. میں نے اس سے پوچھا خدا کے لیے بتاؤ تم نے یہ خوشبو کبھی کسی عطر میں سونگھی ہے یا نہیں؟ اس نے قسم کھائی کہ یہ خوشبو میں نے کسی عطر میں. گویا کہ یہ دونوں مومن کو امام حسین نے جب دیکھا کہ وہ حیران ہے کہ کیسے قبر تک پہنچے تو مولا نے اپنی خوشبو کو اپنی قبر سے نکال کر ان کو بتایا، اے میرے ظاہر میں یہاں ہوں، آؤ میرے ساتھ. ایسے امام حسین اپنے شیعوں کو استقبال شیعوں کا استقبال کرتے ہیں. اپنے شیعوں کے لیے آدھا رحمت کا قیامت کے دن جب مولا ہم شیعوں جو مولا کی خدمت کرتے ہیں ان کے لیے شفاعت کریں گے تو فرشتے ان سے آ کے ان مومنوں سے کہیں گے خود امام حسین نے تمہارے لیے شفاعت کی ہے، اب جنت میں جاؤ گے. جنت میں جانے سے پہلے اپنے مولا حسین کو دیکھنے کی تمنا ہے تو سب کہیں گے مولا ہم نے حسین کو نہیں دیکھا، ہم نے حسین کی صرف قبر کو دیکھا تھا، صرف زری کو دیکھا تھا. تو خداوند عالم اپنے پیارے حبیب حسین سے فرمائے گا، اے میرے پیارے حسین جنت کو چھوڑ کر محشر میں دوبارہ آؤ، اپنے شیعوں کو، اپنے خدمت گزاروں کو اپنا چہرہ دکھاؤ. امام حسین دوبارہ محشر میں آئیں گے اور شیعہ امام حسین کی خدمت کرنے والے بھلے مولا کو دیکھیں گے اور دیکھیں گے یہ حسین ہے، اس کو چھوڑ قتل کیا گیا تھا، اس کی لاش کو بمال کیا گیا تھا. تو روئیں گے بھی مومنین اور مولا کی طرف دیکھیں گے. دیکھ کے ایک مدت کھڑے رہیں گے مولا کو دیکھنے کے لیے. مولا بھی اپنی کرم کے وجہ سے نہیں کہیں گے چل تمہیں دیکھ لیا مجھے چلے جاؤ، اور شیعہ بھی سیر نہیں ہوں گے. تو جنت کے رضوان جنت اور رحمت کے فرشتے ان شیعوں کے لیے آئیں گے کہ آؤ جنت میں، جنت تمہارے لیے تیار کی گئی ہے. تو یہ کہیں گے ہمیں جنت کی اب ضرورت نہیں ہے، ہم حسین کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. پھر وہ فرشتے احترام کے ساتھ جیسے انسان اپنے پیارے مہمان کو جو دروازے میں سے واپس جانا چاہتا ہے کسی وجہ سے اس کو پکڑ کے اپنے گھر میں اندر داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح فرشتے ان شیعوں کو، امام حسین کے نوکروں کو، امام حسین کے شیعوں کو، امام حسین کی خدمت کرنے والے، ان کے شعائر حسینیہ کو برپا کرنے والوں کو بڑے احترام کے ساتھ جنت کے لیے کھینچیں گے. شاید اسی مطلب کی طرف آیت میں اشارہ ہے سورہ زمر میں. وہاں وہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا. وہ متقی جو مولا کے پاس ہوں گے ان کو بڑے احترام کے ساتھ جنت کی طرف کھینچا جائے گا. ہم سب کا فریضہ ہے کہ محرم کے دن میں مولا کی بھلے تعزیہ داری کو اہمیت دیں، جس میں اور
ان تعزیہ داروں کو غلط حرکتوں سے پاک رکھیں، قصیدے یا نوحے غنا کے اس کے گانے کی طرزوں پر اس سے گریز کریں، عورتوں مردوں کے آپس میں اکٹھے بیٹھنے کو ترک کریں، بلکہ ہم میری بیٹیاں مومنات مومنوں عورتوں کے ساتھ مجلس قائم کریں، اور میرے بھائی بیٹے اور محترمین مردوں کے ساتھ قائم کریں، کیونکہ امام حسین نے یہ سب کچھ دین کے لیے دیا تھا۔ جب ہم دین کے لیے ہیں تو دین کی پابندی کریں۔ میری دعا ہے خداوند عالم مجھے اور آپ کو یہ شہر محرم بار بار دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق دے اس میں امام حسین کے شاعر کو پوری طرح ہم جاری رکھ سکیں، اور اس اس مہینے کی میں تعزیت پیش کرتا ہوں امام زمانہ کو اور تمام شیعوں کو۔ میری دعا ہے خدایا مجھے اور تمام شیعوں کو اس محرم کی اہمیت کی سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔